انسان کو اللہ نے ریلیشن دیے ہیں. فجعلہ نسبا وصہرا, قرآن کہتا ہے نا نسب والا خاندان بھی سسرال والا خاندان بھی. اگر ان ریلیشن میں دراڑ پیدا ہو گئی نا, نفرتیں, اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے نا انسان آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. غیر مسلموں میں جو خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے نا, ان کا ریلیشن کا ختم ہونا. تنہائی ہے نا, تنہائی کاٹتی ہے. پیسہ ہے, سب کچھ ہے, محبت نہیں ہے نا, کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے ان سے. کتوں سے محبت ملتی ہے تو وہ ذرا دل بہلا لیتے ہیں ان سے, ورنہ محبت مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ. محبت ختم ہو گئی ہے. محبت صرف اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی رہ گئی ہے, وہ شہوت پوری کرنے کی حد تک. وہ بھی جب زحمت کی ڈیزائر پوری ہو گئی تو وہ بھی ختم. تو بھائی اوپر کا تعلق ہوتا ہے. تو اسلام نے, ابھی ایک ہندو آیا تھا میرے پاس نا, مسلمان ہوئے بیچارہ, اپنے بوڑھے باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے, وہ بہت خدمت کر رہا ہے. اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا میرے پاس, اور وہ باپ بھی بیچارہ فالج زدہ ہے, تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا اس نے کہ یار یہ دنیا سے جانے والا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, تو یہ دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. تو مجھے کہنے لگا میں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے آؤ. اب اس کے باپ سے بیچارے سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا, زبان ہی فالج کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. لیکن ان کو اسلام بتایا, وہ کلمہ پڑھا, الحمدللہ. اتنا خوش ہوا کہ چلو جی موت سے پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا. آج پھر وہ بیچارہ دوبارہ آیا, کہنے لگا یار میری والدہ بھی میرے باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں, میرے بھائی بھی کر رہے ہیں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ظاہر ہے بوڑھا آدمی بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا, نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے, تو ان کے قضائے حاجت صاف کرنی, پیشاب صاف کرنا, تو کہہ رہے سب بوجھ سمجھ رہے ہیں. بعض دفعہ غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں, باپ تو باپ ہے نا. تو اس ہندو جو لڑکا ہے, بالکل ینگ لڑکا ہے, مسلمان, وہ اس کے الفاظ, آج کا واقعہ یہ ہے, اس کی ورڈنگ کیا ہے کہ مفتی صاحب جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا نا, یہ حالانکہ نیا مسلمان ہوا ہے, عالم بھی نہیں ہے, کہہ رہے آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, ان کو نہیں پتا کہ ہم جو باپ کو اس کو ڈانٹیں گے تو اس کا قیامت میں ہمیں سزا کیا ملے گی. تو میں نے کہا یار دیکھو آخرت پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ لڑکا بھی مسلمان ہوا, یہ اپنے اس باپ کی اسلام کی بھی فکر کر رہا ہے, اس کی قضائے حاجت بھی صاف کر رہا ہے, گھر والوں کے تانے بھی سن رہا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی ابا کو میں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میری خیر نہیں ہے. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے, ورنہ نچوڑو, جب کسی کام کا نہیں ہے تو جان چھڑاؤ. یار یہ کیا مصیبت پال لی ہم نے. کتنے واقعات ایسے ہیں, بعض میں نہیں کہتا سب غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھے بڈھی جو ہے نا بستر پہ لگے ہوئے ہیں, 8 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے, اولاد نے تنگ آ کے مار دیا ان کو جان سے. آپ دیکھو سرچ کرو نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, جان سے مار دیا کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ, اب یہ کسی کام کے نہیں رہے. تو یہ ہوتا ہے جب ریلیشن میں دنیا پرستی آ جاتی ہے نا میرے بھائی, تو عورت کہتی ہے شوہر جب تک کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, جب کمانا ختم کیا اس کمبخت سے جان چھڑاؤ. کتنے بڈھے یہاں آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیگم نے نا ہمیں ساری زندگی نچوڑ لیا, اب ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستاتی ہے. اور بعض دفعہ مرد یہ کام اپنی عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اسے کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا. جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, یار بیوی 10 سال سے فالج میں, جوان بیوی کو فالج ہو گیا, شوہر وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, 10 سال بیوی کی بیڈ پہ خدمت کر رہا ہے وہ, یہ ہم نے دیکھا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو پتا ہے یار وفا کا تقاضا کیا ہے. گرل فرینڈ تو چھوڑ دیتا ہے آدمی, بیوی کو تھوڑی ایسے چھوڑتا ہے. بھائی اب یہ فالج ہے یا اپاہج ہے یا لکوا ہے یا جو بھی, اب یہ کس کی ٹینشن ہے؟ مرد کہتا ہے جو غیرت مند ہوگا میری ٹینشن ہے, ابھی دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے. لیکن جب شہوت پرستی والا ریلیشن ہوتا ہے نا بھائی, تو غیر مسلموں میں آج کل ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو میری بات پہ غصہ ہے, میرے خلاف کلپ بنا دے, لیکن میں اس غیر مسلم کو دعوت دوں گا تم آؤ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آؤ, اور پھر اپنے سوسائٹی کو دیکھو, تمہیں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. میں نہیں کہہ رہے سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں, سارے غیر مسلم خراب ہوتے ہیں, بات میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو آخرت کا خوف ہے. ہمیں پتا ہے بھائی ہم اپنے باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے, ہم اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے. اب بوڑھے آدمی ہے, وہ ظاہر ہے فالج ہے, وہ اس نے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دی, بستر پہ یہ کر دیا, تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے, نہیں ڈانٹ سکتے بھائی, وہ تو پیشنٹ ہے, اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے. اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں.
یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ وہ اس کو بڑی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے. بھائی وہ تو اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا, وہ تو اس کا پیشہ ہے. تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر, اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی. مسلمان ٹھیک ہے 4 شادیاں کی باتیں بھی کرتے بھی ہیں, لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا وہ گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. پھر وہ اس کی بیوی کو پتا ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. تو ایسے اچھی بات کی کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں, ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مفتی صاحب میں پریشان ہوں, میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے, میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی, یہ فلانا, میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی, بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا. یہ پھڈے چل رہے ہیں. وہاں کے پھڈے یہ نہیں میرے بھائی, یہ غریب لوگوں کے, نیچ گھٹیا قسم کے, ہم جیسی پست قوموں کے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی, سمجھ رہے, اور عورت کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی, 3 دن سے گھر نہیں آیا, اللہ خیر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیشن گئے لے تو. اور اب یہ بھی ہمارے یہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اتنے کیسز کہ اب چھوڑو, برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے, اس سے برائی پھیلتی ہے. تو ریلیشن جو ہے نا, ریلیشن اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی. اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا, اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو. اگر آپ 1 نمبر چلو گے نا دنیا میں, اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو دوست 1 نمبر ملیں گے. نیک بننے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, انسان کو دوست کیسے ملتے ہیں نیک. دیکھو ہم نہیں دعویٰ کرتے, میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں. ایک دن میں نے بڑی تواضع کی, میں نے کہا میں کب کہتا ہوں میں نیک آدمی ہوں, میں کب کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہے یار جب آپ اچھے ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں بیان کرنے بیٹھ گئے, ہم تو آپ کو اچھا سمجھ کے سن رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں برا ہوں. میں نے کہا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, اب میں اچھا ہوں برا ہوں اللہ جانے, آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی. دعویٰ نہیں کرتا تو دعویٰ تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. تو لیکن اتنی بات ہے, چونکہ ٹوٹی پھوٹی کچھ گیٹ اپ اللہ نے نیک وہ لوگوں والا دے دیا, اور 2 نمبری الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو. تو اس کا بڑا فائدہ کہ ہمیں دوست کیا مل گئے, خاندانی. اب میں جو کتنے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا, کہ پیسے دے کے مارکیٹ سے بندہ شارٹ, لیکن جب آپ 1 نمبر رہتے ہو تو پھر آپ کو دوست, اب ایسے دوست ہمارے پاس ہیں کہ 1 روپیہ کیا کروڑوں روپے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں اور حساب بھی نہیں لیتا میں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہمیں کہ یار یہ پیسے آپ رکھو, جہاں لگانے لگاؤ, حساب بھی نہیں چاہیے ہمیں, ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کہیں نہیں جانے والا. تو جب آدمی 1 نمبر طریقے سے چلتا ہے نا, دوسرے کو آپ پر اعتماد آتا ہے, اور پھر آپ کے ارد گرد 1 نمبر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے. اور آپ اگر چونے لگانے والا اس کے ادھر سے گھسیٹا تو پھر آپ کی قسمت میں ریلیشن بھی ایسی ہی ملتی ہے. آپ وہ ادھر رشتے جب کرنے جاتے ہیں, جھوٹ بول کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جھوٹ بول کے آپ شادی کر رہے ہو, آپ سے جھوٹ پہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولنے پر زندگی گزر جاتی ہے. سچ بولو گے شادی دیر سے ہوگی کیا, خاندانی ہوگی خاندانی.